مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لرن کر رہے ہیں کہ جو اربن لائف ہے اس کی ڈفرینٹ تھیریز جو ہیں اربن لائف کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتی ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے اس سے پہلے ڈٹرمنسٹک پرسپیکٹو اور ہم نے کمپوزیشنل پرسپیکٹو کی بات کی. تو آج کے ماڈیول میں ہم سب کلچرل پرسپیکٹو کو دیکھیں گے کہ ہاؤ this perspective interprets human life within urban setting. Subcultural theory supports compositionalist position that urbanism does not lead to the breakdown of primary social relationships and thus to poor mental health. یعنی جو سب کلچرل پرسپیکٹو ہے یہ کمپوزیشنل پرسپیکٹو کو بیسیکلی سپورٹ کرتا ہے. کمپوزیشنل پرسپیکٹو کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ جو اربن سیٹنگ میں لائف ہے وہ بیسیکلی پرائمری ریلیشن شپ کو ڈیمیج نہیں کرتی، جیسا کہ ہم ڈٹرمنسٹک پرسپیکٹو میں جانتے ہیں. یعنی ڈٹرمنسٹک پرسپیکٹو والے یہ کلیم کرتے ہیں کہ اربن لائف جو ہے وہ ہیومن بینگ کی ویل بینگ کو ڈسٹرب کرتی ہے اور پرائمری ریلیشن شپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، جبکہ کمپوزیشنل جو پرسپیکٹو ہے وہ اس کو نگیٹ کرتا ہے. تو جو سب کلچرل پرسپیکٹو ہے دیٹ از سملر ان ٹرمز آف کمپوزیشنل پرسپیکٹو اور اس کے مطابق بھی ایسے ہی ہے. لیکن فشر جو ہے اس کے مطابق پاپولیشن سائز از اے کروشل فیکٹر ان ڈیفائننگ اربنزم. یعنی اس پرسپیکٹو میں پاپولیشن سائز از امپورٹنٹ بیکاز جیسے جیسے پاپولیشن سائز بڑھتا جائے گا جو اربنزم ہے اس کی نیچر بھی چینج ہوتی جائے گی، کیونکہ پاپولیشن سائز اگر کم ہوگا تو گریجولی جو بانڈنگ ہے، جو ہیومن ریلیشن شپ ہے، پرائمری ریلیشن شپ ہے وہ اسٹرانگ رہے گی. لیکن جیسے ہی پاپولیشن سائز بڑھے گا اور پاپولیشن سائز کے بڑھنے کے ساتھ جو ہے وہ انانیمیٹی اور امپرسنالٹی کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جائیں گے. انکریز ان پاپولیشن سائز کریٹس اے ورائٹی آف سب کلچرز ان دا سٹی تھرو دی پروسیس آف ڈائنامک ڈینسٹی. یعنی جیسے جیسے گروپ بڑا ہوتا جائے گا، پاپولیشن سائز بڑھتا جائے گا، تو اس پاپولیشن کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ لائکنگ ڈس لائکنگ کی بیسس پہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹریکٹ ہوتے جائیں گے. فار ایگزامپل کوئی ایتھنک بیسس پہ ہے، کوئی اپنے کسی پروفیشنل لنکیج کی وجہ سے ہے، سم ٹائم ایج کی وجہ سے ہے، یا سملر کائنڈ آف انٹرسٹ کی وجہ سے ہے. تو اس طرح سے ڈفرینٹ گروپس جو ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتے جائیں گے جو کہ اپنی ایک الگ سے سب کلچر ڈیولپ کر لیں گے. سب کلچر ہم جانتے ہیں دیٹ از اے پارٹ آف کلچر وچ ریمینز ود ان دی مین کلچر. جیسے ہم کہیں کہ اوور آل پاکستان کی ایک کلچر ہے اور کے پی کی یا پنجاب کی اور سندھ کی، بلوچستان کی بھی اپنی اپنی کلچر ہیں. تو اوور آل جو ہے وہ ہر پروونس کی کلچر کو اگر ہم سب کلچر کے طور پہ لیں تو اسی طرح سے ہر گروپ جو ہے اربن سیٹنگ میں وہ جب آپس میں کلوز ہوتے ہیں تو دے ڈیولپ دیئر اون سب کلچر، اور اس طرح سے ان کے درمیان جو ہے انٹیمیسی کا لیول پھر زیادہ ہونے لگ جاتا ہے. دس ڈفرینسیشن ان ٹرن کریٹس سب سسٹمز اینڈ دس سب کلچرز. یعنی اوور آل جو ڈفرینسز ہیں امنگ دا پیپل آف اربن سیٹنگ، تو وہ ڈفرینسز پھر اس طرح سے نیوٹرلائز ہوتے ہیں اور سب کلچر کی کریشن سے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. لارجر کمیونٹیز اٹریکٹ مور ہیٹروجینیس مائیگرینٹس بیکاز دیز کمیونٹیز ہیو ایکسٹینسو ہنٹرلینڈس اینڈ ایز اے ریزلٹ ویریڈ سب کلچرز ارائز. یعنی جتنا ہی پاپولیشن سائز بڑھے گا تو چونکہ پاپولیشن سائز جو ہے اس کی وجہ سے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ جو ہیں وہ ایک سٹی سیٹنگ میں آتے ہیں، تو ان کے جب بیک گراؤنڈ میں سملیرٹی ہوگی تو پھر اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے
زیادہ کلوز ہوں گے. اٹ مے بی ایتھنک ریزن, اٹ مے بی سم جیوگرافیکل فیکٹر, اور یا ان کی اپنی کوئی لائکنگ ڈس لائکنگ ہے. سم ٹائمز جیسے کسی کلب کے لوگ ممبر بنتے ہیں شہر میں, تو دے ہیو دیئر اون سب کلچر. تو اس طرح سے جو ہے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں. اینڈ دس از بیکاز دیر آر لارج ممبرز آف پیپل ان ایچ سب کلچر ٹو سسٹین انسٹیٹیوشنل completeness, and because subcultures groups react to each other by reaffirming their own values and ways of life. اب چونکہ سب کلچر میں جو گروپ ڈیولپ ہوگا اس کی اپنی نارمز اینڈ ویلیوز ڈیولپ ہو جائیں گی, اور پھر سارے اس گروپ کے یا اس کلچر کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کلوزلی ریلیٹڈ ہوں گے, اور اس طرح سے الٹیمیٹلی ان کے جو ڈفرینسز ہیں وہ ڈیفیوز ہو جائیں گے, اور ان میں جو اقلاپے کا ایک احساس ہے وہ گریجولی ختم ہو جائے گا. تو اس طرح سے یعنی سب کلچرل جو پرسپیکٹیو ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شہر کے اندر لوگوں کے پرائمری ریلیشن شپ میں کوئی چینج نہیں آتی ہے.